اصولی نقطہ نگاہ کیوں ضروری ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ گمشدہ بلاگرز رہا ہوئے اور ان میں سے ایک کا میں نے انٹرویو کیا تو کہا گیا کہ عاطف توقیر بھی ان بلاگرز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور عاطف توقیر کا تعلق بھی بھینسا نامی گستاخ پیج سے ہے۔ اور اس وقت میں یہ تمام باتیں یہ سوچ کر سنتا رہا کہ میرے مولا میرے آقا نے ہمیں کہہ رکھا ہے کہ عدل کو مقدم رکھنا اور سچ اور اصول سے 1 انچ بھی پیچھے مت ہٹنا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ جیسے ریاستی اداروں کے ہاتھوں اغوا کیے جانے والے یہ افراد واقعی توہین مذہب اور توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ طرح طرح کی رنگ برنگی تصاویر ان کے ناموں سے شائع کی جاتی تھیں اور ایک آواز ہر جانب سے سنائی دیتی تھی کہ ریاست نے ان افراد کو بغیر مقدمہ دائر کیے، بغیر انصاف کے کٹہرے میں لائے، بغیر وکیل، بغیر دلیل، بغیر اپیل بھی اٹھایا تو ٹھیک اٹھایا۔ میرا اس وقت یہ کہنا تھا کہ ملک میں توہین مذہب سے متعلق سخت ترین قوانین موجود ہیں، کیونکہ ممکن نہیں یا کیوں ممکن نہیں کہ ایسا کوئی شخص جو ایسے کسی جرم کا مرتکب ہو اسے باقاعدہ طریقے سے مقدمے سے گزارا جائے، کیوں ممکن نہیں کہ ایسے افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے، یہ کیوں ضروری ہے کہ انہیں اغوا کیا جائے، قانون توڑا جائے، دستور توڑا جائے۔ سوشل میڈیا اور لکھی ہوئی عبارتوں کے لحاظ سے تو یہ معاملہ اور بھی زیادہ آسان ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے یہ بات نہیں کہی، مگر بھائیو مسئلہ توہین رسالت نہیں، توہین ریاست کا تھا، اور یہاں توہین ریاست سے مراد بھی فقط ملک کی عسکری اشرافیہ ہے جو اپنے خلاف نہ کوئی بات سننے کو تیار ہے، نہ کوئی مخالف نقطہ نگاہ برداشت کرنے پر آمادہ ہے، اور نہ ہی کسی صورت یہ ماننے پر کہ وہ خدا نہیں ہے اور ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، اور غلطیوں کی صورت میں یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ان پالیسیوں پر تنقید کریں تاکہ وہ غلطیاں دہرائی نہ جائیں، ملک کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ اب عدالت میں ایف آئی اے اور ریاست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان بلاگرز سے متعلق توہین آمیز مواد سے متعلق کوئی ثبوت جمع نہیں کر سکے، یا ان بلاگرز کی جانب سے توہین آمیز مواد کی اشاعت سے متعلق کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان بلاگرز سے ان کے تمام تر پاس ورڈز لے لیے گئے تھے، ان کے تمام تر اکاؤنٹس اپنے قبضے میں کر لیے گئے تھے، اور ان کے ہر طرح کے ڈیٹا کو تحویل میں لے لیا گیا تھا، بلکہ ان کے گھروں سے نجی استعمال کے لیپ ٹاپ تک منگوا لیے گئے تھے، اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس وقت یہ ویڈیو بلاگ سننے والوں میں سے بھی بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو اس وقت مجھے جانے کیا کیا القابات سے نواز رہے تھے۔ اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہمیشہ نقطہ نگاہ اصولی رکھیے اور ہمیشہ اپنا موقف اصولی بنائیے، کیونکہ بعد میں ہزیمت نہیں ہوتی۔ کوئی مولوی ہو یا کوئی مرتد، کوئی مذہبی ہو یا لادین، ہمیشہ کوشش کیجیے کہ ملک میں موجود قوانین کی سربلندی قائم رہے۔ بہت سے دوستوں کو یہ اعتراض ہے کہ ملک میں توہین مذہب سے متعلق قوانین درست نہیں ہیں، تو صاحب جب تک وہ قوانین ہیں ان کا احترام کرنا پڑے گا، کیونکہ قانون اور دستور میں لکھا ہے کہ کوئی قانون کیسے بنتا ہے اور اس میں ترمیم یا تبدیلی کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ تو صرف قانون پر انگلیاں اٹھانے سے کام نہیں چلے گا، اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ بھی فقط جمہوری ہی ہو سکتا ہے، یعنی پارلیمان کوئی قانون بناتی ہے اور اسے تبدیل کرنے کا حق بھی فقط پارلیمان کو ہوتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ عوامی رائے عامہ ہموار کیجئے، اپنے نمائندے بھیجیے، اگر آپ کی بات میں دم ہوگا عوام آپ کی بات مانیں گے اور وہ نمائندے پارلیمان میں پہنچیں گے جو آپ کے نظریے کے مطابق دستور میں یا قانون میں کوئی تبدیلی کر پائیں گے۔ کوئی قانون اگر نادرست ہے تو اسے درست کرنے کا طریقہ بھی دستور میں درج ہے، مگر جب تک کوئی قانون موجود ہے اس کی تعظیم کرنا ہوگی۔
اچھے معاشرے وہی ہوتے ہیں جہاں متنوع سوچ موجود ہو، جہاں مباحث ہوں، جہاں گفتگو ہو، جہاں اختلاف کی عزت ہو، اور جہاں لوگ ایک دوسرے کے نقطہ نگاہ کو دلیل سے سنیں اور دلیل سے رد کرنا جانتے ہوں۔ جب قبائلی علاقوں پر ڈرون بارود پھینک رہے تھے اور مذہبی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا جا رہا تھا، تو بہت سے لا دین اور لبرل حلقے اور افراد ایسے موقع پر خاموش تھے، بلکہ کچھ تو باقاعدہ بغلیں بجا کر جشن منا رہے تھے کہ جیسے یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جب غیر مذہبی افراد کے خلاف ریاستی اداروں کی جانب سے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات اٹھائے جا رہے تھے، تو مذہبی طبقے خوشیاں مناتے ملتے تھے۔ بات نہایت سادہ سی ہے، قانون سے جب جب روگردانی کی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی شخص یا مسلک یا برادری کے خلاف کیوں نہ ہو، اس کا نتیجہ کبھی درست نہیں نکلے گا، درست نہیں نکلتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر مصر میں محمد مرسی کے نظریات کا مخالف تھا، مگر جب مرسی کو غیر قانونی اور غیر جمہوری طور پر اقتدار سے الگ کیا گیا تو میں نے پوری شدت سے مرسی کے حق میں آواز اٹھائی۔ محمد مرسی کے نظریات سے اختلاف اپنی جگہ، مگر وہ ملک کا منتخب جمہوری صدر تھا اور السیسی کو کسی صورت یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ مصری عوام کے ووٹ کا مذاق اڑاتا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے طرز حکومت سے مجھے خاصے اختلافات ہیں، خصوصاً صحافیوں کے خلاف ان کے کریک ڈاؤن اور صوفی تحریک کے خلاف ان کی جانب سے ریاستی طاقت کا استعمال۔ مگر جولائی 2016 میں فوج نے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تو اس لمحے میں ایردوان کے ساتھ تھا۔ ترک فوج کو کسی بھی صورت ملک کا اقتدار غیر قانونی طور پر اپنے ہاتھ میں لینے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ اصول ہے، اس سے روگردانی ممکن نہیں۔ اسی طرح میں نواز شریف کے طرز حکومت کا شدید مخالف تھا، مگر جب مشرف نے نواز شریف کا تختہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر الٹا تو اس لمحے میں نواز شریف کے ساتھ تھا۔ اس وقت میرے بہت سے دوستوں میں مجھ سے یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف کرپٹ ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور کیا جاتا رہا ہے اور فلاں، جبکہ میرا کہنا تھا کہ نواز شریف کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر پھینکنے کا کام 6 لاکھ فوج کا نہیں ہے، 20 کروڑ عوام کا ہے۔ اگر عوام غلط فیصلہ کریں گے تو خود بھگتیں گے، یہ ملک انہی کا ہے اور فیصلہ بھی فقط انہی کو کرنا چاہیے، یا فیصلہ بھی فقط انہی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ فوج یا کسی جرنیل کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دستور توڑ کر ملک کے اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کرے، یہ دستور کی خلاف ورزی ہے۔ یہ پوزیشن اصولی ہے اور یہ وجہ ہے کہ اس کے غلط ہو جانے کا احتمال بھی کم ہے۔ میں فرد کے مقابلے میں اجتماع کے فیصلے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، اور میرے خیال میں اصول کے ساتھ جڑے رہنے سے اسی میں عافیت ہے، کیونکہ ایسی صورت میں آپ کو بعد میں ہزیمت نہیں اٹھانا پڑتی۔ ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے کام کیجیے اور کسی بھی ماورائے آئین اور قانون کام کے خلاف پوری شدت سے آواز اٹھائیے، چاہے متاثرہ شخص نظریاتی طور پر آپ سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ رکھتا ہو۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ایک بہتر معاشرے میں تبدیل ہونے میں مدد دے گا۔ اختلاف کی صورت میں ضرور اختلاف کیجئے، گفتگو کیجئے، مباحث کیجئے اور دلیل سے دوسرے شخص کا نقطہ نگاہ رد کرنے کی کوشش کیجئے، مگر یہ اختلاف تشدد کے رنگ میں کبھی نہیں اترنا چاہیے۔